ہیں اچھا سر، ایک اور بڑی خبر ہے پمز ہسپتال کی جو ہم نے خواتین و حضرات ہم نے سٹارٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ جو 4 پیشنٹس جو ہیں اب تک کی رپورٹس کے حساب سے جو ہیں وہ مر گئے ہیں، وہ اپنی جان جو ہے وہ ہار چکے ہیں پمز ہسپتال میں ایمرجنسی میں، کیونکہ جو اے سی ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اسی پہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ہیلتھ رپورٹر ندیم چودھری صاحب اس وقت پمز سے لائیو ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ندیم صاحب۔ السلام علیکم جی ندیم صاحب، یہ کیا جو ہے نیوز ہے جو ہم سن رہے ہیں، بڑی افسوسناک نیوز ہے کہ پمز کی ایمرجنسی میں جو اے سی ہیں وہ کام نہیں کر رہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے جو مریض ہیں ان کو اپنی جان کی بازی ہارنی پڑی ہے۔ جی بالکل، گزشتہ 3-4 روز سے جو گرمی تھی، ہیٹ سٹروک کی وجہ سے 4 مریض جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں، اور 3 دن قبل جو ڈاکٹرز ہیں پمز کے اور جو نرس اسٹاف ہے انہوں نے ایڈمن کے باہر مظاہرہ کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ہمارے ایئر کنڈیشن ٹھیک نہیں کروائیں گے تو ہم مریضوں کو چیک کرنا بند کر دیں گے اور ایمرجنسی کو بھی بند کر دیں۔ اور اس کے بعد ہی گزشتہ روز وفاقی وزیر صحت جو ہیں ڈاکٹر عبدالقادر پٹیل، انہوں نے یہاں کا دورہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پر ایئر کنڈیشن لگائے جائیں، لیکن یہ ایئر کنڈیشن کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، یہ پچھلے کئی سال سے ہے، اور جو مرکزی ایئر کنڈیشن سسٹم ہے، سینٹرل ایئر کنڈیشن سسٹم، اس کے لیے کروڑوں روپے جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں پی ڈبلیو ڈی کو، لیکن پی ڈبلیو ڈی کی جانب سے تاحال کام نہیں کیا جا رہا، اور ہر بار ایک نئی تاریخ دے دی جاتی ہے۔ اور گزشتہ روز بھی جب وفاقی وزیر صحت نے یہاں کا دورہ کیا تو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز نے ان کو بتایا کہ 30 جون کی تاریخ دی گئی ہے کہ ہم 30 جون کو مکمل کر دیں گے، لیکن جو یہاں کے حالات ہیں وہ نظر نہیں آتا کہ وہ 31 جولائی تک بھی اس کو مکمل کر سکیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیا ہے، لیکن مریض جو ہیں وہ گرمی کی وجہ سے وہ جہاں بھاگ ہو رہے ہیں، اور مریضوں کا برا حال ہے، تمام ایئر کنڈیشن سسٹم بند ہے، اور کل کی تاریخ میں انہوں نے 3 نئے ایئر کنڈیشن جو ہیں وہ نیو ایمرجنسی میں لگا دی ہیں، لیکن چونکہ اب بارش ہو گئی ہے، موسم کافی بہتر ہو گیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ یہ بارش کے بعد جو موسم چینج ہوگا، گرمی ہوگی، اس کے بعد یہاں کے کیا حالات ہوتے ہیں۔ جی ندیم صاحب، ایک بات بتائیے، آئے دن ہم پمز کی کوئی نہ کوئی رپورٹ جو ہے وہ نشر کرتے ہیں، کبھی ان کے وینٹیلیٹرز بند پڑے ہیں تو کبھی اے سی خراب ہیں تو کچھ خراب ہے، انتظامیہ کی طرف سے کیا موقف سامنے آتا ہے؟ دیکھیں، انتظامیہ کی طرف سے موقف اس لیے سامنے آتا ہے کہ یہاں جو بھی ایگزیکٹو ڈائریکٹر لگایا جاتا ہے وہ کیئر ٹیکر لگایا جاتا ہے، اس کو چارج ہی دیا جاتا ہے۔ یہاں پر گزشتہ کئی سال سے مستقل ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی تعیناتی نہیں ہوئی، اور وزارت قومی صحت کے جو بھی منسٹر آتے ہیں وہ اپنا ایک ڈنگ ڈپاؤ پالیسی جو ہے اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، اور عارضی طور پر کسی نہ کسی کو چارج دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں انتظامی معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی آنے والے دنوں میں ٹھیک ہونے کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ندیم صاحب، پرائم منسٹر انسپیکشن سیل نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے کہ جو اے سی کام نہیں کر رہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے مریضوں کی جو ہے جان جو ہے وہ چلی گئی ہے، اس پہ ان کا مزید کیا موقف سامنے آیا ہے؟ اچھا، اس سے قبل بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پرائم منسٹر انسپیکشن سیل نے پولی کلینک اسپتال اور ایف جی ایچ چک شہزاد ہاسپٹل کا وہاں کا بھی انسپیکشن سیل نے نوٹس لیا تھا، اور پولی کلینک کے اندر 82 ایئر کنڈیشن چوری ہونے ثابت ہو گئے تھے، جس کی انکوائری رپورٹ آج بھی انسپیکشن سیل میں موجود ہے، اور پرائم منسٹر انسپیکشن سیل کی جانب سے انکوائری رپورٹ کے بعد 15 لاکھ روپے کے ایئر کنڈیشن کو جو ہے وہ برآمد کیے گئے، لیکن آج تک اس پر کارروائی نہیں کی جا سکی۔ پرائم منسٹر انسپیکشن سیل کی جانب سے وہ رپورٹ بھی دبا دی گئی، اور اسی طرح ایف جی ایچ چک شہزاد ہاسپٹل جو ہے اس کے اندر بھی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئیں، لیکن اس کی رپورٹ بھی پرائم منسٹر انسپیکشن سیل نے دبا دی، اور آج تک پرائم منسٹر انسپیکشن سیل نے وہ رپورٹس نہ تو سامنے لائے گئے اور نہ ہی مذکورہ افراد کے خلاف کارروائی کی گئی۔ تو اگر پرائم منسٹر انسپیکشن سیل نے پمز کے اندر ایئر کنڈیشننگ سسٹم خراب ہونے کا نوٹس لیا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ کوئی اتنی بڑی کارروائی ہوگی۔ ابھی اے سیز جو ہیں وہ فنکشنل ہیں ایمرجنسی میں یا ابھی بھی خراب ہیں؟ جی، ایمرجنسی کے اندر فوری طور پہ کل 3 ایئر کنڈیشن جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں، لیکن چونکہ سینٹرل ایئر کنڈیشن سسٹم کام نہیں کر رہا، اور پی ڈبلیو ڈی کی جانب سے تاحال ان کو تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی ہے کہ ہم فلاں تاریخ کو سینٹرل ایئر کنڈیشن سسٹم ٹھیک کر دیں، لیکن ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو او پی ڈی کا سینٹرل ایئر کنڈیشن سسٹم ہے، یہ سابقہ دور حکومت میں
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर बैरियर टाउन की जानिब से यहाँ पर नस्ब किया गया। और हमने जब इंतज़ामिया से रब्ता किया गया, हमने इंतज़ामिया से रब्ता किया और उनसे पूछा कि साबका दौर में जो एयर कंडीशन सिस्टम का एग्रीमेंट हुआ था उसकी कापी दे दें, जो उस हवाले से जो मामला तय हुए थे उसकी कोई तफसीलात दे दें। तो इस पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स भी लाजवाब निकले। उनके पास किसी किस्म का कोई कागज़ मौजूद नहीं है और उनका ये कहना है कि ये चूँकि साबका हुकूमत के दौर में हुआ था, उस वक्त MTI नाफिज था और वजारत कौमी सेहत ही इस तमाम मामलात को डील कर रही थी, इसलिए हमारे पास उसका किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं। नदीम चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। ख्याल से मुनीब